بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے. خواتین اگر کوئی کام کر رہی ہیں تو 10 منٹ کے لیے رک جائیں. اگر آپ کوئی گاڑی چلا رہے ہیں تب بھی رک جائیں. آفس کا کام کر رہے ہیں تو 10 منٹ کے لیے رک جائیں. یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے شروع کر لی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے. بڑی اہم بات ہے, بڑا اہم واقعہ ہے. اور واقعہ کون سنائے گا؟ یہ سنائیں گے ہمارے اور آپ سب کے ہر دل عزیز اسٹرالوجر محمد اسامہ علی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ناظرین یہودی ربی, یہودیوں کا ایک بہت بڑا ربی, اس نے عمران خان کے بارے میں حلفاً کیا بات کی, اور یہودیوں کی جو ایک بڑی خفیہ میٹنگ تھی اس کا احوال جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں محمد اسامہ علی. ناظرین یہ پوچھنے سے پہلے صرف میں ایک بات کہوں گا, عمران خان سے اختلاف کریں, سیاسی اختلاف کریں, لیکن اس کو یہودی ایجنٹ کہنا, اسے کہنا کہ وہ اگر وزیر اعظم ہوا تو وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا, یار کو خدا کا خوف کریں. اس کے دشمن بھی کہتے ہیں جو بندہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے ہمارا دل دکھتا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے نبی کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس سے ہمیں کتنی تکلیف ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنے عزیز ہیں. عمران خان نے کہا تھا ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے. اور مضمون یروشلم پوسٹ میں ہم کیا چھپا اس کا اردو ترجمہ اگر کروایا جائے تو پھر سمجھ آ جائے. لیکن یہودی ربی پہ آتے ہیں کہ اس نے یہ ملاقات کہاں ہوئی, عمران خان کے بارے میں کیا کہا گیا. یہ ایکسکلوسیو انفارمیشن پہلی بار آپ کو بتانے جا رہے ہیں محمد اسامہ علی. اسامہ صاحب اوور ٹو یو, اور بتائیں یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اس جو ربی کی جو ایکچوئل سٹیٹمنٹ اور وہ احوال بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ عمران خان کو دو باتوں پہ وہ بالکل کنونس نہیں تھے. ایک کشمیر کا معاملہ اور دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ. اور میں نے یہ بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ ایکچولی ان باتوں کو تھا. امریکن تو پہلے بھی جو کرنا ہوتا ہے لے کے ہمارے بہت بڑے ایمبیسی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. افغانستان سے نکل کے انہوں نے جو بھی آپریٹ کروانا تھا وہ کر رہے تھے. تو مسئلہ یہی تھا جس کا علی امین گنڈا پور نے بھی ایک اس میں کہا کہ حلفاً میں بتاتا ہوں, مجھے بلائیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو کیا کہا. اس لیے یہ ساری جو بھی باتیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں یہ تو صریحاً ظلم اور میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی اور بے شرمی اس کی حد ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے بھی کیا جائے گا پاور پالیٹکس کے لیے یا سیاست کی خاطر کہ آپ ایک شخص جو ٹرولی قوم کے جذبات کو جس نے ریپریزنٹ کیا, یو این او کی بھی آپ نے حوال کیا کہ انہوں نے کس طرح شان رسالت بیان کی, کس طرح مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے, اور کس طریقے سے وہ پوری مسلم ورلڈ کا اس ٹائم سٹار بن گیا. اور صرف آپ ہی نہیں, بنگلہ دیش اور آپ کے بیرون ممالک میں, انڈیا میں, دوسرے ممالک میں, ہر طرف اس کی پذیرائی ہے. مسلم ورلڈ میں اس کو جانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے. اب میں آتا ہوں کہ وہ میٹنگ جو تھی وہ میٹنگ ایک کیجول جیسے اس کے فیوچر کے متعلق جو یہ معلوماتی میٹنگز جو ہیلڈ کی جاتی ہیں جن میں معلومات کا تبادلہ اینڈ آف ٹائم سے لے کے سارا, اس میں ایک ربی نے بس اب میں وہ سورس نہیں ایکسپوز کر سکتا کہ جس سورس سے یہ مجھ تک آئی بات, وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ وہ ہے, لیکن انہوں نے یہ اپنی میٹنگ میں شامل شخص نے یہ بتایا کہ ربی نے
بڑا چیلنجنگ اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ بیان کیا کہ وی ریمووڈ عمران خان، اور عمران خان جو ہے وہ ہمارے اور انڈیا دونوں کے لیے تھریٹ ہے. اس شخص کی جو وجود ہے وہی ہمارے لیے تھریٹ ہے. اور یہ اس نے بالکل اس میں جیسے کہتے ہیں نا، بس یہ میں اتنا بتا سکتا ہوں، اس نے تو کچھ اور بھی کہا لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ وہاں تک جاتے پر جلیں گے. لیکن آپ کے مطلب کی بات جو ہے اس کی حد تک یہ بتا دوں کہ اس نے بڑے اسٹرکٹ اور بڑے چیلنجنگ وے میں کہا کہ وی ریموو عمران خان، اور ہم جو ہے اس کو چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں مطلب دوبارہ پاور میں آئے، کیونکہ وہ اسرائیل اور انڈیا دونوں کے لیے تھریٹ ہے. اسی وجہ سے مودی کا وہ دورہ جو ان ایکسپیکٹڈ کینسل ہوا تھا، شاہ محمود اور عمران خان کی خبریں لوگوں نے سنی ہوں گی کہ عمران خان نے اس کو بھی ویلکم نہیں کیا تھا مودی کو. نواز شریف صاحب تو چائے پہ بھی بلا لیتے، بھی گزر رہے ہو کدھر جا رہے ہو، آ جاؤ بھائی ملتے جو ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے جس کو اس طریقے سے اب یروشلم پوسٹ اور ادھر ساری ایگزیجوریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ سب کیا جا رہا ہے، اس کے نقطے کو آپ ایک نقطے کو اگنور کر رہے ہیں. وہی بات کہ بے وقوف ہے نا، جو بھی کرتے ہیں گلے ہی آتا ہے. کہ یہ ایکچوئل عمران خان کی پاپولیرٹی کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان ہی واحد پاکستان میں وہ لیڈر ہے جو اگر چاہے تو اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر سکتا ہے. یہ اس کی کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے. جیسے وہ کبے کو کہہ دے سفید ہے، یہ سارے مانیں گے سفید ہے؟ نہیں مانیں گے. اب آپ اتنا بتا دیں کہ یہ اس ٹائم کے پاکستان کی جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وہ کم از کم یہاں تک تو پہنچ گئی ہے نا کہ کبا کہے سفید ہے تو عوام کہے گی سفید ہے. کیوں؟ اس کی مثال ہے، آج تک جب کسی کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن کی کوئی مہم جوئی ہوئی ہے، پاکستانی قوم نے اس کو اٹھا کے باہر مارا ہے. وہ شہید محترمہ کی تصویریں ہوں، وہ کوئی اور وہ ٹوائز کی کہانیاں ہوں، وہ جو بھی کہانیاں ہوں، ان کے بعد سے ساری کوئی بھی کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن عمران خان پہ ٹیریان سے لے کے پلے بوائے سے لے کے کتابیں دوبارہ ریورس کتابیں دوبارہ لکھوائی گئی ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ لکھی ہوئی کتاب میں رائٹر اچانک کہ وہ اچانک میں بھول گیا تھا، یہ 2-4 لائنیں جو ہے نا مس ہو گئی تھی تو یہ میں دوبارہ لکھ رہا ہوں کہانی کے اندر. مطلب ریورس جا کے کتابیں تک ریورس ہوئی ہیں، تاریخی کام ہوئے ہیں. تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے جو کیا جینونلی جو تھریٹ ہے بیسیکلی اسرائیل اور پاکستان کی دشمن قوتوں کے لیے، مسلم امہ کی کہہ لیں، اور یہ بندہ اس ٹائم اسی لیے اندر ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ اب آپ کو کتنی دفعہ محسوس ہوا ہے کہ اب اگر عمران خان باہر بھی ہو تو دیٹس فائن، چیزیں تو وہی ہیں جو ساری ہو ہی رہی ہیں. پاکستان میں عمران خان ابھی اس صورتحال میں باہر بھی نکل آتا ہے، چلیں زیادہ زیادہ کیا کر لے گا، کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں، وہ سب روک دیا جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں جس نقطے کی طرف میں کہہ رہا ہوں نا وہ آپ نہیں سمجھ رہے. جو ایکچوئل اس نے پرابلم کریٹ کرنی ہے وہ انٹرنیشنل ارینا میں کرنی ہے، کیونکہ وہ مسلم ورلڈ کا سٹار بن چکا ہے. اس نے نکلتے ہی فلسطین کی بات کر دی تو آدھی مسلم دنیا آپ کی ہل جائے گی، جو کہ آپ مست دھنیا پی کے سوئے ہوئے ہیں. عمران خان اس لیے پرابلم ہے. عمران خان کی فلسطین کے متعلق جو سٹیٹمنٹس آنی ہے وہ پرابلمٹک ہے. اس کی سائیکی ریڈنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کی سائیکی ریڈنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کا لوگوں کو پتہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے تھنک ٹینکس جب لوگوں کو ریڈ کرتے ہیں پورے ان کی پرسنالٹی ٹریٹس، ہم سے میں خود مطلب اس کا ہم ایسٹرالوجی میں یہ سب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا کہہ سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے. تو وہ تو اس سے آگے کی باتیں کرتے ہیں. بلکہ میں تو کل ایسی ہنس رہا تھا کسی کو کہ ہم بھی صرف کارٹون اب بنا سکتے ہیں اس کے مقابلے کا. کبھی کوئی حالات بہتر ہوں تو پریڈکشنز پہ ہی ہم اپنی وہ بنا لیں کارٹونز، اور انشاءاللہ ہٹ ہوں گے. اب سال تو ہو گیا پرفارمنس دیتے ہوئے. عمران خان کی جو انٹرنیشنل جو ایکسیپٹنس ہے، جو وائس ہے آل اوور دی ورلڈ، وہ ٹربلس تھی، اس لیے اندر ہے. یہ فلسطین کی وجہ سے ہی اندر ہے. یہ فلسطین کنفلکٹ نہ شروع ہوا تو عمران خان پہ اب کوئی کیس نہیں، کچھ نہیں.
اس کی وجہ سے امیج کس کا خراب ہو رہا ہے؟ عمران خان کے اندر رہنے کی وجہ سے پاکستان عدلیہ کا امیج خراب ہو رہا ہے، پاکستان کا رول آف لا کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کو روکنا ہو تو کنٹینر لگا لیں گے، ویسے ہی کنٹینر اس کے لیے بھی لگ جائیں گے، ویسے ہی راستے اس کے بھی بند ہو جائیں گے، ویسے ہی اس کو نہیں نکلنے دیا جائے گا کہ آپ جی نظر بند ہے، آپ نہیں نکل سکتے۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے یہ اب کنٹینروں کے ساتھ اجازتیں ساری، تو باہر بھی ہوگا تو یہی سب میڈیا پہ ایسی پابندی رہے گی، چینل پہ الاؤ نہیں ہوگا نام لینا بلانا، تو باہر آ جائے۔ ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے اس کے اندر رہنے سے، لیکن کیوں کمپرومائز ہو رہا ہے؟ کیونکہ فلسطین کے لیے وائس اٹھ جائے گی، فلسطین کے لیے اس کی وائس پوری دنیا میں سنی جانی تھی، جو کہ ایک پرابلم تھی، اور الٹا یہ انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ حد ہی کر دی کہ جس شخص پہ کوئی یہ الزام لگ ہی نہیں سکتا، جس سے پوری دنیا خائف ہی اس بات سے تھی کہ کبھی وہ طالبان خان تھا، کبھی وہ اسلامک اس کا وہ بن گیا علم بردار، یو این او میں جا کے جو اس نے تقریریں کی، مسلم امہ کے دل میں جگہ کر گیا، اس بندے کے متعلق یہ الزام لگانے یہ انتہائی زیادتی ہے۔ مطلب میں سمجھتا ہوں چلو یار، آپ لوگوں نے اس کے ذاتی زندگی پہ، نجی زندگی پہ، جہاں بھی آپ لوگوں سے اٹیک ہوا کر لیا، لیکن اب جو آپ اٹیک کر رہے ہیں اس کو یہودی ایجنٹ ثابت کر کے یا اس کی کوشش کر کے، تو بھائی پھر لوگوں کو یہ نہ کہنے پہ مجبور کرو کہ اگر یہودی ایجنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یو این او میں جا کے یوں بیان کریں گے تو ہمیں وہی ٹھیک، اگر وہ رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کرتا ہے، اتھارٹی بناتا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں، تو پھر ہمیں وہی ٹھیک، پھر یہ یہودی ایجنٹ ہی ٹھیک نہیں سمجھ لے۔ پھر ایسے مسلمانوں سے کیا کرنا ہے جن کی فیکٹریاں اور بزنس اسرائیل میں چلتے تھے، خفیہ ملازمین ادھر سے آتے تھے، مشینریاں آتی تھی، سروے ہوئے، وزٹس گئے، دورے ہوئے خفیہ، ٹھیک ہے، اور عمران خان یہودی ایجنٹ، کاروبار کسی اور کے رہے، دوروں کی کوشش جو ایکسپوز ہوئی وہ کسی اور کی ہوئی، اندر خان نے وہ نیکسس جو اجیت دوول سے آج تک عمران خان تو ملا ہی نہیں۔ اچھا اسامہ صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ہے نا کچھ زیادہ ہی ذیل داستان کے لیے چیزیں بڑھ گئی تھی، ایسا کچھ جو ہے نا چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں، آپ کو پتہ پھر کچھ اور پوچھنا ہوتی ہیں۔ برحال آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن جو آپ نے یہ جو ربی والی بات کی، یہودی ربی والی، یہ بہت ایکسکلوسیو بات تھی۔ میرا خیال ہے کہ میرے دیکھنے والے بھی اس بات کو سن کر ششدر رہ گئے ہوں گے کہ ایک وہ بندہ جو مسلمانوں کی بات کرتا ہے، جس نے فلسطینیوں کی بات کرنی تھی، وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ میں یہی کہتا ہوں نا کہ ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک غلط کو غلط تو کہہ دیں، ٹھیک ہے اس کا تھریش ہولڈ بھی آ سکتا ہے ہم پہ اس ویڈیو کا، لیکن اس کو لوگ خود بخود ہی شیئر کر لیں، خود بخود ہی اپنی اس کو وہ کریں۔ ہم نے اپنا کام کر دیا کہ جو حق سچ کی بات تھی، یہ امانت ہوتی ہے، یہ کسی کی سمجھو میرے تک امانت تھی، اور میں نے پہنچا دی عمران خان کی اس میں کیا کہتے ہیں صفائی میں، کیونکہ کیا کہتے ہیں شہادت کو چھپانا بھی ایک بہت بڑی وہ ہے۔ اب لوگوں کا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے اپنا کام کر دیا، یہ ایک امانت بنتی تھی، حق بنتی۔ عمران خان سے میرے 100 اختلاف ہوں گے، اس کے ٹیکنیکلی، اس کی مینجمنٹ پہ، اس کے کمپرومائز پہ، اس کی ایکسٹینشن دینے پہ، اس کے 100 اور چیزیں ہوں گی، لیکن دیکھیں جو چیز اس بندے کی ایک ہیرویٹک رول ہے، اس کو ضرور اپریشیٹ ہونا چاہیے۔ بالکل درست فرمایا اسامہ صاحب۔ ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔